سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس قرآن پاک کے سلسلے میں سورۃ البقرہ کی 3 آیات کریمہ 122 سے 124 کی تلاوت، ان کا ترجمہ اور مختصر تفسیر آپ کے سامنے پیش خدمت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے بنی اسرائیل، میرے اس احسان کو یاد کرو جو میں نے تمہارے اوپر کیا، اور اس بات کو کہ میں نے تم کو تمام دنیا والوں پر فضیلت دی۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ اور اس دن سے ڈرو جس میں کوئی شخص کسی شخص کے کچھ کام نہ آئے گا، اور نہ کسی کی طرف سے کوئی معاوضہ قبول کیا جائے گا، اور نہ کسی کو کوئی سفارش فائدہ دے گی، اور نہ کہیں سے ان کو کوئی مدد پہنچے گی۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے کئی باتوں میں آزمایا تو اس نے پورا کر دکھایا۔ اللہ نے کہا، میں تم کو سب لوگوں کا امام بناؤں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اور میری اولاد میں سے بھی۔ اللہ نے کہا، میرا وعدہ ظالموں تک نہیں پہنچتا۔ ان 3 آیات کریمہ کی مختصر تفسیر یہ ہے، بنی اسرائیل کو اس کار خاص کے لیے چنا گیا تھا کہ وہ انسانوں کو اللہ کی طرف بلائے اور ان کو اس حقیقت سے آگاہ کریں کہ ان کے اعمال کے بارے میں ان کا مالک ان سے سوال کرنے والا ہے۔ اس کام کی رہنمائی کے لیے ان کے درمیان مسلسل پیغمبر آتے رہے۔ حضرت ابراہیم، یعقوب، یوسف، موسیٰ، داؤد، سلیمان، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ علیہم السلام اجمعین وغیرہ۔ مگر بعد کے زمانہ میں جب بنی اسرائیل پر زوال آیا تو انہوں نے اس منصبی فضیلت کو نسلی اور گروہی فضیلت کے معنی میں لے لیا، اور اس طرح اس کی باپت اپنے استحقاق کو کھو دیا، یعنی اپنی پوزیشن کو انہوں نے کھو دیا۔ اسماعیلی خاندان میں نبی عربی کا آنا دراصل بنی اسرائیل کی
مقام فضیلت سے معزولی، اور اس کی جگہ بنی اسماعیل کے تقرر کا اعلان تھا۔ بنی اسرائیل میں جو لوگ فی الواقع خدا پرست تھے، ان کو یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ نبی عربی جو کلام پیش کر رہے ہیں وہ خدا کی طرف سے آیا ہوا کلام ہے، مگر جو لوگ گروہی تعصبات کو دین بنائے ہوئے تھے، ان کے لیے اپنے سے باہر کسی فضیلت کا اعتراف کرنا ممکن نہ ہو سکا۔ پیغمبر عربی کے ذریعے ان کو متنبہ کیا گیا کہ یاد رکھو، آخرت میں حقیقی ایمان اور سچے عمل کے سوا کسی بھی چیز کی کوئی قیمت نہ ہوگی۔ دنیا میں ایک شخص دوسرے شخص کا بار اپنے سر لے لیتا ہے، کسی معاملہ میں کسی کی سفارش کام آ جاتی ہے، کبھی معاوضہ دے کر آدمی چھوٹ جاتا ہے، کبھی کوئی مددگار مل جاتا ہے جو پشت پناہی کر کے بچا لیتا ہے، مگر آخرت میں اس قسم کی کوئی چیز کسی کے کام آنے والی نہیں۔ آخرت کسی گروہ کی نسلی وراثت نہیں ہے، وہ اللہ کے بے لاگ انصاف کا دن ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو درجہ فضیلت ملا، اس کا فیصلہ اس وقت کیا گیا جب وہ کڑی جانچ میں خدا کے سچے فرمان بردار ثابت ہوئے۔ اللہ کی یہی سنت ان کی نسل کے بارے میں بھی ہے کہ جو عمل میں پورا اترے گا وہ اس وعدہ الہی میں شریک ہوگا، اور جو عمل کے ترازو پر اپنے کو سچا ثابت نہ کر سکے، اس کا وہی انجام ہوگا جو اس قسم کے دوسرے مجرمین کے لیے اللہ کے یہاں مقدر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہایت کڑی آزمائشوں کے بعد پیشوائی کا مقام دیا گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ امامت و قیادت کے منصب کا استحقاق قربانیوں کے ذریعے حاصل ہوتا ہے۔ قربانی کی قیمت پر کسی مقصد کو اختیار کرنے والا اس مقصد کی راہ میں سب سے آگے ہوتا ہے، اس لیے قدرتی طور پر وہی اس کا قائد بنتا ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔